ایک جنگل میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت سی زمین تھی۔ اس نے زمین کی رکھوالی کے لیے ایک مالی رکھا ہوا تھا۔ مالی کا نام تھا مٹکو۔ وہ اسی زمین پر ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن زمیندار وہاں پر آتا ہے۔ مٹکو سے پوچھنے لگا، کام کیسا چل رہا ہے؟ ہم اس زمین پر بڑا سا گھر بنانے والے ہیں، تمہیں نظر رکھنا ہوگی کہ کام ٹھیک سے ہو رہا ہے کہ نہیں۔ سچ میں صاحب جی، ٹھیک ہے۔ پھر زمیندار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مٹکو فوراً گھر آتا ہے اپنی بیوی کو یہ خبر دینے کے لیے۔ اتنے سالوں سے آپ نے زمیندار جی کے لیے اتنا کام کیا ہے، پر آج تک بدلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں دل سے کر رہے ہیں، تو فکر نہیں کر، صحیح وقت پر سب کچھ مل جائے گا۔ کئی دن گزر گئے اور گھر کا کام شروع ہو گیا۔ مزدوروں نے کام جلد جلد کیا اور کچھ ہی عرصے میں مکان تیار ہونے کو آ گیا تھا۔ ایک رات 3 چور اس زمین پر آ گئے۔ پیسوں کی بوریاں لیے انہوں نے وہاں پر مٹکو کو دیکھا تو وہ گھر کے اندر چلے گئے۔ بھائی، ہم اتنی بوریاں اتنی دور تک کیسے لے کر جائیں گے؟ کیوں نہ ہم یہیں پر پیسوں کو گاڑ دیں اور کوئی نشانی رکھ دیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، پر ہم یہاں کہاں گاڑیں گے؟ جب گھر بن جائے گا تو سب بدل جائے گا، پھر ہم شاید پیسوں کو نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ ہم گھر کے باہر گڑھا کھود کر وہاں پر پیسے چھپا دیں گے اور وہاں پر پودا لگا دیں گے، پر ہم پیسے لینے واپس کب آئیں گے؟ کچھ دن بعد، کچھ دنوں میں سب اس بارے میں بھول جائیں گے، پھر ہم آ کر اپنے پیسے لے لیں گے۔ اس طرح پھر چور باہر آئے اور ایک چور گڑھا کھودنے لگا اور دوسرا نظر رکھنے لگ گیا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ مٹکو نے کھانا کھایا اور وہ گھر سے باہر آیا۔ جب اس نے چوروں کو دیکھا تو وہ چھپ کر ان پر نظر رکھنے لگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے تو سارے مزدوروں کو بھیج دیا تھا، پھر یہ کون ہے؟ مٹکو نے دیکھا 3 لوگ گڑھا کھود کر اس میں اندر بوریاں چھپا رہے تھے۔ اوپر ایک چھوٹا سا پودا لگا دیا۔ سب لوگ یاد رکھو، ہم نے پیسے یہاں چھپائے ہیں۔ اچھا، تو ان بوریوں میں پیسے ہیں۔ پھر وہ چور وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر مٹکو وہاں گیا اور پھر سے زمین کو کھود کر پیسوں کی بوریوں کو وہاں سے نکالا۔ جب اس نے اتنے پیسے دیکھے تو خوشی سے چوم اٹھا۔ وہ پیسوں کی بوریوں کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو دکھانا چاہا، پر تب تک وہ سو چکی تھی۔ مٹکو نے ان بوریوں کو نیچے ڈالا اور ان پر چادر ڈال کر اس کے اوپر سو گیا۔ اگلی صبح، یہ نیا بستر ہم نے کب لیا؟ کل تو نہیں تھا۔ جب اس نے مٹکو کو جگایا اور کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اتنے سارے پیسوں کی بوریاں دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ تمہیں یہ نیا بستر لگا؟ ارے نہیں، یہ تو پیسوں کی بوریاں ہیں۔ پر آپ کو راتوں رات اتنے پیسے کہاں سے ملے؟ مٹکو نے رات کی ساری بات بتائی۔ تمہیں بہت فکر تھی نا پیسوں کی، اب دیکھو ہمیں جتنا پیسہ چاہیے وہ یہیں پر ہے۔ یہ آپ کیا بول رہے ہو؟ میں نے سوچا تھا کہ ہم محنت سے کمائیں گے، پر آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ ان پیسوں کے ساتھ ہم خوش رہیں گے، جو کہ ہے بھی نہیں۔ مٹکو کو لگا کہ اس کی بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، تو مٹکو نے وہ سارے پیسے ایک یتیم خانے میں دے دیے۔ کچھ دن بعد چور اس زمین پر واپس آئے مزدوروں کے روپ میں۔ انہوں نے وہ پودا دیکھا جہاں انہوں نے پیسے چھپائے تھے۔ ایک چور زمین کھودنے لگا، لیکن باقی 2 نے دیکھا کہ ساری جگہ پر اس پھول کا پودا لگا ہوا ہے۔ اب چور پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا پودا نکالیں۔ وہ بنا کچھ کر پائے اداس ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ مٹکو نے بیوی کو بولا کہ اس نے سب کچھ یتیم خانے دے دیا۔ اگر چوروں کو پیسہ نہ ملا تو ہم پھنس تو نہیں جائیں گے، کیونکہ اس زمین پر ہمارے سوا کوئی نہیں رہتا، تو الزام ہم پر آئے گا کہ ہم نے پیسے چوری کیے ہیں۔ وہ ہمیں الزام ہی دے سکتے، میں نے ویسا ہی پودا ساری جگہ لگا دیا ہے، اس کی وجہ سے چوروں کو پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے اپنے پیسے کس پودے کے نیچے چھپائے ہیں۔ اب ہر پودا تو نہیں نکلے نا وہ۔ تو تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔